إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس بندے کو حسین کا احسان یاد ہے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ ہے اجازت بات شروع کریں جی۔ حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا، آپ سادات مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی، آل محمد کی بارگاہ میں میری حاضری قبول ہو گئی۔ جانی پہچانی شخصیتیں، جانے پہچانے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کا حکم ماننا میرے لیے بہت واجب ہے۔ قرآن مجید کی ایک مکمل سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورت ایسی ہے کہ جسے آپ کے بچوں کو یاد ہے، لیکن آپ کے صادق مولا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں قرآن کے ایک ایک حرف پر 70 ظاہری پردے ہیں اور 70 باطنی حجاب ہیں، یعنی 140 پردے ہیں قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر، تو پھر 140 تفاسیر بنتی ہیں قرآن کے ہر حرف کی۔ آج تک قرآن کی ہر آیت تشنگی کا جام لے کے پھر رہی ہے کہ اس پہ سیر حاصل بحث ہی نہیں ہو سکی۔ جہاں تک میری رسائی ہے، ناقص علم کی، ناقص سوچ کی، میری بھی کتنی رسائی ہوگی، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق چند لمحات گزار لیں آپ کے سامنے۔ اس سورت کی جو ابتدا ہے نا، وہ قسم سے ہو رہی ہے۔ جاگنا، پہلی بات بڑی خوبصورت ہو رہی ہے جی۔ اگر پہلی بات کی قیمت مجھے مل گئی تو پھر جناب کے مزاج تک میں نوکری کروں گا، پھر مجھے یقین ہو جائے گا کہ خریدار ہیں۔ پہلی جو ہے نا والعصر، یہ پہلا جو حرف ہے والعصر پوری آیت ہے۔ یہ کسی کو شاید پتہ نہ ہو تو میں نوکر آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن میں جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ ایک حرف کی ہے۔ قیمت ہی نہیں ملی تو جہاں خریدار کہاں ہوگا، جہاں خریدار ہی نہ ہوں وہاں بولی کیا لگانی ہوتی ہے، وہاں پر موتی پہ ضائع ہو جاتے ہیں ریت کے اوپر۔ قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ ایک حرف کی ہے، وہ ہے نون۔ ہائے ہائے ہائے، جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کہتا ہوں۔ نون والقلم، اللہ کہتے ہیں نون کی قسم، قلم کی قسم، وما یسترون، جو اب نہ بولے پھر وہ علی والا نہیں ہو سکتا، سوچنے والے کے ساتھ میری بات ہی نہیں ہے، جو علی کو مانتے بس وہ سر اٹھانا۔ اللہ کہتا ہے نون کی قسم، قلم کی قسم، وما یسترون، اور لوح محفوظ پہ لکھنے والی انگلیوں کی قسم۔ حلالی ذات چاہے دری۔ جی بھئی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ میں راضی ہو گیا، میرا مالک آپ پہ راضی ہو۔ تھوڑا تھوڑا کہ ہو جاندے تو گل اچھی ہو جانے سے، اتنے بھی تو بہ کے سننا ہی ہے نا۔ وکھرے ٹیکا لا جانے ڈیر ہے امام بارگاہ ہے۔ آجو داد نہ دینا، کوئی بات نہیں۔ تو اس جو آیت ہے والعصر، جس طرح جا کر میں کافی ہے، والعصر، اللہ کہتے ہیں مجھے عصر خاص کی قسم۔ کتنے اچھے لگے ہیں مجھے آپ، اتنی مشکل بات پہ آپ میرے ساتھ بول پڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والعصر، یہ والعصر، عصر پر الف لام ہے، یہ الف لام تخصیص کا ہے، خاص عصر کی قسم۔
اب میں یہاں جملہ کہوں اور آپ جناب مجھے دعا نہ دیں تو پھر میں تمہاری نوکری کرنے کا مجھے فائدہ کیا ہوا؟ مجھے تو یہی جزا بچنی ہے تمہاری دعا کی صورت میں۔ قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں خود جہان کھاتا ہے۔ مہربانی مہربانی سرکار، مہربانی جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، ہاتھ حسین کی بارگاہ سے خیرات لے رہے ہیں۔ قسم بندہ نہیں کھا رہا سید، قسم اللہ کھا رہا ہے۔ کلام جو اللہ کا ہے تو قسم بھی تو اللہ کھا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں والعصر، یہ واو قسمیہ ہے عربی میں، پوچھنا علماء سے۔ رسالہ پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بنتا، نجف کے شاہ سے بھیک مانگ خیرات پھر علم ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے عصر خاص کی قسم۔ ڈاکٹر صاحب اگر تو قسم کھاتا بندہ تو میں مان جاتا کہ عصر یہی ہے۔ سر ہلانے والوں کو میں واہ واہ کہتا ہوں۔ دل میں علی نہ ہو تو بندہ سر مارتا ہے یوں یوں، دل میں علی ہو تو پھر لہر اٹھتی ہے، جب لہر اٹھتی ہے تو پھر ہاتھ بلند ہوتا ہے۔ حیدری اللہ کہتے ہیں مجھے عصر خاص کی قسم، یہ بندہ نہیں کھا رہا، اللہ کھا رہا ہے۔ مشکل بات کروں ایک، کوئی بات نہیں، داد نہیں دو گے نا، بات سن لینا، ویڈیو بن رہی ہے پھر خرید کے گھر سے سننا۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ یہ تو پہلی دنیات میں پڑھتے ہو گھر میں۔ اللہ کا ایک صفت ہے وہ قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ ہی رہے۔ بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو ہی گئے۔ یہ جو عصر ہے، اگر یہ عصر ہے تو یہ حادث ہے۔ حادث کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک وقت ہو کہ وہ نہ ہو، پھر ایک وقت ہو کہ وہ ہو، پھر ایک وقت ایسا ہے کہ پھر نہ ہو، اسے حادث کہتے ہیں۔ یہ جچتا ہی نہیں کہ قدیم حادث کی قسم کھائے۔ یہی سامنے والے بندے بول رہے ہیں، ماں حسین کے آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ پھیل رہے ہیں شام کے وقت، سیدہ ان ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے۔ عصر خاص کی قسم، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ شک کرنے والے کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو آل محمد میں شک کرے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، تمہارے نبی نے کہا ہے۔ یا نبی کی جان چھوڑ یا پھر نبی کا فرمان مان، ٹھیک ہے۔ تین تفسیریں کی ہیں تمہارے چھٹے امام نے اسی عصر کی تین تفسیریں تمہارے صادق امام نے کی، جس کی وجہ سے تمہارا مذہب مشہور ہے، اسی معصوم نے کی ہے۔ میں پہلی سناتا ہوں، قیمت مل گئی تو پھر دوسری سناؤں گا، پھر قیمت مل گئی تو پھر تیسری آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا۔ اگر پہلی پہ آپ رہ گئے تو میں تو آ گیا ہوں، میری حاضری ہو گئی ہے، تو میں یہیں پر مصاحب کا جملہ تو یا علی مدد، ٹھیک ہے نا جی۔ تمہارے صادق امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی عصر ہے جو نگاہ خدا میں قسم کے قابل ہے؟ سرکار فرماتے ہیں پہلی عصر تو وہ ہے، جڑا ہاتھ تھلے رہ جائے ہاتھ دے گناہ دی معافی منگی۔ سرکار فرماتے ہیں پہلی عصر تو وہ ہے جس عصر کی نماز میں میرے داد علی نے زکوٰۃ دی تھی۔ اللہ اکبر، لہذا حد مالک علی اچھا حیدری، اللہ اکبر، آپ کی کیا بات ہے، نوکری حیدری۔ راضی بیٹھے پچھلے سردار پہ، پہلی عصر، کیونکہ وہ نماز عصر تھی جب علی رکوع کی حالت میں تھے، مسجد کے دروازے پر سائل تھا، اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، اب میرے قریب ہو جانا۔ حضرت علامہ امام غزالی برادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لفظ امام ہے۔ میں غزالی کو اس اہل سنت کی چھت سے نکال لوں پوری چھت گر پڑے، پورا ستون ہے برادران اہل سنت کی چھت کا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جو بات لکھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے غزالی کو اپنی لائبریری میں بیٹھ کر کتاب بند کر کے پتہ نہیں کتنی دیر کہتا رہا واہ 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 غزالی واہ واہ۔ غزالی کہتا ہے جو علی نے، یہ بات مشکل ہے جسے سمجھ آ جائے وہ ایک بندے کو بھی آ گئی تو میری بخشش پکی ہے۔ آپ کی سفید ریش کی قسم، چونکہ سفید ریش کا احترام خدا کرتا ہے، میں کون ہوتا ہوں نہ کرنے والا۔ غزالی کہتا ہے جو علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے وہ خیرات میں نہیں دی، زکوٰۃ میں دی ہے۔
جڑے اپڑ گئے تو انہوں میں بہوا پیانا ہاتھ چاویا جس محلے والے بندے سردار حیدری علی نے زکوٰۃ میں دی ہے خیرات میں نہیں کتنی دو لفظوں میں اس نے پوری کائنات سمیٹ دی ہے چونکہ زکوٰۃ میں نصاب ہوتا ہے خیرات میں داد نہ دو اب بند دل کرے تو ٹھیک ہے ورنہ یالی خیر ہے داد تم بڑی دے چکے مجھ سے پہلے سارا دن کی مجلس شروع ہے خیرات میں دی ہے نہیں دی زکوٰۃ میں چونکہ زکوٰۃ میں نصاب ہوتا ہے خیرات میں نصاب نہیں ہوتا بسم اللہ جی اور یاد رکھنا آگے جو غزالی نے بات لکھی ہے اب میں پہلی دفعہ ممبر پہ کہنے لگوں 3 چک میں کہ وہ کم از کم بندہ علی کی محبت کا مجرم بنتا ہے کہ کون سا بندہ بات لکھ رہا ہے اور علی کے شیعہ اس پہ وحی نہ کرے تو پھر مجرم تو ہے نا علی کا غزالی کہتا ہے وہ انگوٹھی عام نہیں یہ وہ انگوٹھی تھی جو علی نے زکوٰۃ میں دی ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان ابن داؤد پیغمبر نبی ہوا فضا خلا زمین آسمان فرشتے پر حکومت کرتا تھا تو علی نے سلیمان ابن داؤد کی ساری حکومت اپنی جائیداد کے 2.5% کے عوض زکوٰۃ میں دی ہے وہ بندہ شیعہ کے کھاتے سے نام شبیر بھائی کتبہ ہے جو علی کے فضائل سن کے پیشانی پہ شکن پڑ جاتی ہے بندے کہتے جب علی کے پاس اللہ کی طاقت بھی تھی علی کے پاس ذوالفقار بھی تھی علی کے پاس اللہ کا ہاتھ بھی تھا تو علی نے مکہ مدینے کی خلافت پہ لڑا کیوں نہیں ان سے چھینی کیوں نہیں بے وقوف ہو جاہلو جو علی اپنی ملکیت اور جائیداد کی زکوٰۃ میں سلیمان کی حکومت دے دے وہ تیری خلافت پہ لڑ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ ہاتھ اونچے چاہو حیدری زکوٰۃ میں دیے بابا جی جالی میں دو خیرات میں نہیں زکوٰۃ اور خیرات بسم اللہ جو پہنچ گئے ہیں میرے پڑھے لکھے سردار وہ پہنچ گئے ہیں جو موتیوں کے خریدار ہوتے ہیں جوہری وہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہر بندہ جوہری نہیں ہوتا زکوٰۃ میں دی ہے خیرات میں نہیں جا توضیح لے آ دینیات لے آ مقاصد لے آ جوہر الکلام لے آ جو تیرے مذہب کی آخری فقہ کی کتاب ہے جوہر الکلام سے آگے کتاب ہی کوئی نہیں جوہر الکلام وہ کتاب ہے جسے بندہ جب تک نہ پڑھے مجتہد نہیں بنتا سارے لا رہے ہو بہتر ہے بندہ باہر کھڑا رہے سارے لانے سے ایک ایک قدم یار آگے ہو جاندے تھے جگہ خالی ہے پچھلے سردار تھوڑے تھوڑی محبت کرو پھر مزید پر اچھا بن جائے گا ماحول آو 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 آجو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جو کہہ دیتا ہے ہوں میں جو آخ دیتا ہوں تو ضرور آکھنا ہے میری جو نہ مان لئی سفارش تو ضرور کرنی علی نے زکوٰۃ میں دی ہے خیرات میں نہیں تیری دینیات اول سے لے کر جوہر الکلام تک میں ضامن پڑھنا جا کر تمہارے ہر آیت اللہ نے مجتہد نے فقیہ نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت جو اڑ گئے بس وہ اڑ گئے 2 کام نہیں کرنے دوران نماز کون سے ایک تو بے جا حرکت نہیں کرنی کتنے ہاتھ بلند ہو گئے بارگاہ آل محمد میں کتنے خوش نصیب وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو علی کے سلام کے لیے بلند ہو جاتے ہیں جیتے رہو سلامت رہو جوانیاں ہو منٹوڑی دوسرا اپنی گفتگو اپنا کلام نماز میں شامل نہیں کرنا اگر یہ دونوں کام کیے تو نماز باطل وہ آدم پڑھ رہا ہو یا جعفر حکم خدا کا پابند ہے آدم بھی ایسا کرے تو نماز باطل آپ بھی ایسا کرے تو نماز باطل مجھے آپ پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا کیونکہ اترے ہوئے چہرے میرے سامنے ہیں تھکے ہوئے لوگ میرے سامنے ہیں تھکے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیا تھکانا آپ سن بھی لیں تو آپ کا کمال ہے ہر بندے کی نماز باطل ہے لیکن کائنات انسانیت میں واحد میرا مرشد علی ہے جس نے دونوں کام کیے ہیں اور باطل نہیں ایک بات تو میں جناب سے کر چکا ہوں حیدری علی ایک بات تو میں جناب سے کر چکا ہوں کہ رکوع اہم ترین رکن ہے نماز کا
واجب نہیں، رکن ہے. رکن اور واجب میں فرق ہوتا ہے، اس پر بحث نہیں کرتے. علی حالت رکوع میں بلا تشبیہ ہے. اس نے کہا اللہ کے نام پہ دو. علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا. کیا بات ہے تواڈے ہاتھ دی، جڑا ہاتھ پہلے بلند ہو یا خریدار وہ ہوندا ہے. اس سائل کی طرف بڑھایا، اس نے انگوٹھی اتاری. علی نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا. یہ ہے بے جا حرکت. علی کی باطل نہیں ہوئی، آیت بھی اتری، ولایت کا اعلان بھی ہوا، اللہ راضی بھی ہوا. محمد نے سینے سے لگایا، صحابہ کرام نے واہ 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 بھی کی. جو بندہ نہیں بول سکتا اس کی شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ دل میں علی نہیں ہوتا. جس کی زبان ہوتے ہوئے بندہ سر مارتا رہے وہ خدا کی نعمت کا منکر ہوتا ہے. اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، سر نہیں دیا. خدا کی نعمت سے عطا کردہ سے فائدہ حاصل کر. دوسرا کام 19 رمضان سجدے میں علی چلی ضرب. سجدے میں رہ کر علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے. جہاں علی نے حرکت کی وہاں ولایت ملی. جہاں علی نے اپنی گفتگو نماز میں شامل کی وہاں کامیابی نے بھی قدم چومے. خدا راضی بھی ہوا. جبریل نے واہ واہ کا اعلان بھی کیا. تو میں تیرے دشمن کے چباڑے بند کرنے لگا ہوں، تیرا ہاتھ ہی نہیں پہ چبدا. اے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی. علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے. علی خود حلالی دا ہاتھ اونچا ہے دری. سبحان اللہ سبحان اللہ. جینے میرا چاند علی میں اپنی جانب سے کیوں کہوں؟ میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں، بے وقوف ہوں. میں اپنی جانب سے کہے کہ آل محمد سے لعنت لوں؟ اٹھا اپنے مذہب کی اصول کافی. تیرے مذہب کا ایک ستون ہے اصول کافی، کھینچتے ہوئے جناب کا جگر کا کلیجہ چاہیے. 4 اصول ہے نا تیرے مذہب کے، اس میں ایک اصول کافی ہے. اس میں جملہ نہ ہو. ابھی عباس میری زبان پہ فالج گرائے تاکہ 3 چک سے میں گونگا ہو کے ممبر سے اتروں، زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤں. ساری دنیا کیسے نے ممبر پہ بکواس کی، وہ دیکھو گونگا ہو کے پھر رہا ہے. تیری زبان نہ ہلے تو پھر تو بھی غازی کا مجرم بنتا ہے. تیرا صادق امام فرماتا ہے دنیا والوں میرے داد علی کا فرمان ہے. علی فرماتے انا صلاۃ المومنین، انا حج المومنین، انا صیام المومنین. علی فرماتے ہر حلالی کی نماز میں علی ہوں، ہر حلالی کا حج میں علی ہوں. بولتے تو جاؤ میرے ساتھ تھوڑا 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 تو احسان فرماتے جاؤ. سرکار جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے وہ ہاتھ حسین کی ماں سے خیرات لے رہا ہے. حیدری. اور تیرا صادق امام کا فرمان نو بھی مجھ سے ذاکری چھین لے میرا صادق مولا. اتنی بڑی بد دعا ممبر پہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں، ابھی ذاکری چھین لے، ورنہ تو پھر چون چرا کر کے علی کو نہ مان. کلیجے میں رکھ علی کو اگر جگر ہے تو، ورنہ جان چھوڑ علی کی. بڑے بازاری پیر پڑے ہیں، کسی اور کا جا کے کلمہ پڑھ لے. علی منتوں والا پیر نہیں. علی نے ایلچی نہیں بھیجا کہ مجھے ضرور 3 چک والے مانے. علی نے یہاں پر خط نہیں لکھا کہ میں تسی نہ منیا تو میں علی نہیں رہوں گا. نہ جان چھوڑ علی کی. پتہ نہیں کس نے علی کو کیوں مانا ہے مجھے نہیں خبر، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے میں نے علی کو جہنم کے ڈر سے نہیں مانا، جنت کے لالچ میں نہیں مانا. میں نے صرف علی کو اس لیے مانا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے. یہ ہاتھ چپ سکتے ہی تو بلند فرما حیدری. تیرا صادق امام سید محسن شاہ تیرا صادق امام سرکار صادق فرماتے ہیں قرآن میں 750 مرتبہ جہاں بھی لفظ صلاۃ ہے. اس میں قصور میرا تو نہیں جو مولوی نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی. میرا ہے تمہارا ہے. جنہوں نے پیسے دے دو انہوں نے پوچھا کرو تاکہ حق بیان ممبر پر ہو. نماز روزے کی جگہ مسجد ہے، وہاں پہ درس دیا جاتا ہے. یہ بارڈر ہے، یہاں پر لڑائی ہوتی ہے دشمن علی سے. ہم تو سپاہی ہیں. تم ابھی تک میرا دل مطمئن تم سے نہیں ہوا کہ میں تمہارے اندر کوئی اور بات کروں. ویسے میں وقت گزار رہا ہوں، مولا کی قسم، جھوٹے پر خدا کی لعنت. ہاں سچی بات. جہاں بھی لفظ صلاۃ ہے سرکار فرماتے وہ نام میرے داد علی کا ہے. پتہ نہیں آج کے بعد میں 3 چک میں آؤں یا نہ آؤں، مجھے کوئی بلائے یا نہ بلائے.
مجھے کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن جس بندے نے کڑی ہاتھ چ پائی ہے تے کپڑا کالا بھی پایا ہے تے جڑے سید بیٹھے ہو، تسی نہیں بولے گے کم از کم قیامت والا دن تمہارے دادے علی کو میں تمہاری شکایت لگاؤں گا، کیا فائدہ ان کے سید ہونے کا، تیرے فضائل پر پیشانی پر شکن پڑ جاتی تھی۔ صلاۃ نام ہے علی کا، صلاۃ نام ہے علی کا، جہاں لفظ صلاۃ ہے وہ نام علی کا ہے۔ اب پڑھو آیت، سورۃ معون میں خدا کہتے ہیں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ کہتے ہیں لعنت ہے اس نمازی پر جو نماز پڑھتا ہے لیکن صلاۃ سے غافل ہے۔ اللہ، جڑا ہاتھ بلند ہو رہے ہیں ہاتھ علی دے حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایکو نعرہ حیدری، میں نے پڑھن دے نعرے بڑے تسی مار بیٹھے ہو، خیر ہے۔ صلاۃ نام ہے علی کا، اللہ اکبر۔ چلو آگے چلے، ویسے تو جیسے آپ کی مرضی، لیکن یہاں تک بات آ گئی اب مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ صلاۃ نام ہے علی کا، صلاۃ نام ہے، پھر سن لو، علی کا۔ 3 دفعہ میں نے تمہیں یاد کرا لیا ہے، اب تمہاری مرضی۔ ایک ماں ہے جو بطول ہے، اس کے ہاتھوں پہ بیٹا ہے، شاباش شاباش، میں سلام کرائے ہاتھانوں، جو رسول ہے، ماں مریم، بیٹے کا نام عیسیٰ۔ سمجھ آگئی بات؟ میں پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ وعدہ ہے، ویڈیو کیمرے کے سامنے، ٹوٹل 7 گھنٹے لگے ہیں حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں آتے ہوئے۔ 8واں گھنٹہ ثابت کر میں علی چھوڑ دوں، ٹوٹل 7 گھنٹے۔ 7 گھنٹے کے بعد جو مریم لوٹی قوم کی طرف، تو ہاتھوں پہ بیٹا، قوم نے کہا نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچوں کو جانتے ہیں، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ ماں کے بولنے سے پہلے، کیا بات ہے یار، حضرت عیسیٰ ماں کے ہاتھوں پہ تڑپا، تڑپ کر اسے کہتا ہے اے خبردار، تمہیں نہیں پتا ہمارے گھر کی عورتیں غیر محرم لوگوں سے باتیں نہیں کرتی۔ شاباش علی دے شیعہ، حسین دے ماتمی جو ہاتھ بلند فرما رہے ہیں، حسین دی امت انہوں کسے دا محتاج نہ کرے جتھو جتھو آئے ہو، جندہ ہاتھ ہے تے مالک علی اچھا حیدری۔ جی 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 سید، جی جی بھائی جان، حیدری آئی۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اللہ کا عبد ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ کوئی 5 بندے ہوں یا 1 ہو یا سارا مجمع ہو، کوئی حقدار ہے اس بات کا، اس لیے تو مولا کروا رہا ہے۔ میں ایسی بچے جتنا تھا، یہ جو میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، تب سے میں نے بڑے بڑے علماء سے، میں نام نہیں لیتا، یہی سنا ہے کہ عیسیٰ نے اسی جملے پڑھے قوم واپس چلی گئی۔ میں مطمئن نہیں بھئی، عصمت مریم پہ شک کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ عیسیٰ قصیدے اپنے سنا رہا ہے، ماں کی طہارت کی گواہی دے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں نے طہارت مادر کی گواہی دی ہے، مولویوں کو مصیبت پڑتی ہے، اگلا جملہ آیت کا پڑھتے ہی نہیں۔ سورۃ مریم میں اسی کے ساتھ عیسیٰ کہتے ہیں میرے متصل لفظ ہیں وَأَوْصَانِيَ اللَّهُ قَائِمُونَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا۔ عیسیٰ کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا عیسیٰ جب تک زندہ رہنا، صلاۃ پہ قائم رہنا۔ جو بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ میرا مہمان ہے، جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے اس پر واجب ہے علی کو سلام کرنا۔ عیسیٰ کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ عیسیٰ جب تک زندہ رہنا، صلاۃ پہ قائم رہنا۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ صلاۃ پہ قائم رہنے سے تیری ماں کی طہارت کیسے بچے گی؟ عیسیٰ کہتا ہے صلاۃ نام ہے علی کا، جو بچہ علی پہ پکا ہو اس کی ماں بد کردار نہیں ہو۔ اچھا بولے، حلالی بولے، حیدری۔ کیا بات ہے آپ کی، یہ جو ہاتھ شام کے ٹائم بلند ہو رہے ہیں، یہ ہاتھ کسی کے سید محتاج نہ ہو۔ جی 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 سلام کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ کی کیا بات ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے؟ تو پہلی اصل تو وہ ہے جس میں تیرے میرے مرشد علی نے زکوٰۃ دی۔ دوسری اصل سرکار فرماتے ہیں دوسری اصل وہ ہے جس میں میرے داد حسین نے سجدہ کیا دشت کربلا میں۔ میں صاحب نہیں پڑھ رہا، جا مولویوں کو بلا کے لیا۔
میرے ساتھ مناظرہ کریں. یہ کہتے ہیں تمہیں شمر کا خنجر یاد ہے، حسین کا سجدہ یاد نہیں. یہ کس نماز کا سجدہ ہے پہلے میرے سامنے یہ ثابت کر. سر نہ ہلا، یا چپ کر یا میرے ساتھ بول. سر ہلانا میں نے خود بڑا پیڑا لگتا ہے شروع تو، بہت برا لگتا ہے مجھے. کس نماز کا سجدہ ہے؟ کسی نماز کا نہیں. ظہر اور عصر کی جماعت کر رہی ہے حسین نے کربلا میں. ہاں جی 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 جی. اور یہاں پر ہزارہا مسئلوں کا اختلاف ختم ہوتا ہے اسی جماعت پر. اگر بندے توجہ کریں تو ویسے بندہ ڈالر میں بک جائے تو اس میں میرا قصور نہیں. عصر کی، چونکہ سعید میرے حسین کا صحابی ہے، تو جب عصر کا وقت ہوا نا نماز کا، ظہر اور عصر کے درمیان، تو سعید نے حسین کے قدم چوم کر کہتے ہیں مولا زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، تو چلو ایک نماز تو آپ کے اقتداء میں پڑھیں. حسین فرماتے ہیں سعید تو خیر پر ہے کہ تجھے نماز یاد ہے. حسین نے جماعت، مذہب نہیں پہ پڑھتا، حسین نے جماعت کروائی ہے کربلا کے میدان میں، ظہر کی بھی عصر کی بھی. یہ جو آخری سجدہ ہے یہ کسی نماز کا نہیں. کس چیز کا سجدہ ہے؟ جعفر جتوئی واہ واہ، کن لوگوں کے سامنے کون سی قیمتی بات تو بیچنے لگا ہے، خدا دی قسم ہے. کسی نماز کا سجدہ نہیں. علامہ قزوینی کہتا ہے کہ علی اکبر کی اذان سے لے کر حسین کے مرتجز سے اترنے تک نبی، ولی، شہید، صدیق، حجت، غلمان، حوریں، فرشتے، چونٹے، ہاتھی، بشر، چرند، پرند، پوری مخلوق خدا حسین کے کاموں کو دیکھ رہی تھی. اب یہ کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے. وہ کہتے جب حسین کربلا کے ٹیلے پہ تنہا ہو کے بیٹھا تو خدا کی خدائی نے فیصلہ کر لیا یہ بندہ نہیں یہ اللہ ہے، یہ بندہ نہیں یہ اللہ ہے. حسین نے سجدہ کر کے کہا اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر. چند بندیاں دے ہاتھ اٹھے نے حیدری. تو جب حسین نے وہ کسی نماز کا نہیں، وہ توحید بچانے کا سجدہ ہے. جی جی جی. اللہ کہتے ہیں مجھے سجدہ حسین کی قسم، مجھے علی کے زکوٰۃ دینے کی قسم. اور تیسری عصر فرماتے جب ہمارا 12واں ظہور کرے گا، اللہ کہتے ہیں مجھے قائم کے ظہور کی قسم. میرے خیال میں مجھے مصائب کے قریب آ جانا چاہیے چونکہ آپ کا مزاج ہی نہیں رہا. وہ مجھے اب کیا کریں، کیسے پڑھیں؟ قائم کے ظہور کی قسم، علی کی زکوٰۃ کی قسم، سجدہ حسین کی قسم. پروردگار قسمیں کھا کھا کے ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. صدقے جاوان ہاتھاں تو انسان خسارے میں ہے. پروردگار ہر انسان خسارے میں ہے. اللہ کہتا ہے نہیں الا الذین آمنوا. اس کا ترجمہ جو میں کرنے لگا ہوں تمہاری دنیا کا کوئی مفسر غلط ثابت نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، ہر انسان خسارے میں ہے لیکن علی والا خسارے میں نہیں ہے. ذرا ہاتھ بلند کر سکتا ہے مہربانی. ہر انسان خسارے میں ہے، علی والا خسارے میں نہیں. کیوں؟ علی والے کا ترجمہ تمہارا مولوی کہہ سکتا ہے کہ کیوں ترجمہ کیا جعفر جتوئی نے؟ ایمان کیا ہے؟ بارزال ایمان کلہ الی الکفر کلہ. رسول فرما رہے کل کا کل ایمان علی جا رہا ہے، کل کے کل کفر کے مقابلے میں تو ایمان علی ہے. اللہ کہتے ہیں مومن خسارے میں نہیں. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ. ہون مصیبت پہ جانے گل اوکھی آ گئی ہے، داد بھی بند ہو گئی ہے. میری علمی ذمہ داری ہے کہ یہ بات جب تک میں نہ سمجھاؤں مجھے بخار ہو جائے گا. میں اپنے آپ کو بخار نہیں کرنا چاہتا. جناب توجہ کریں، داد نہ دینا. اللہ کہتے ہیں ایمان والے خسارے میں نہیں اور عمل صالح کرنے والے خسارے میں نہیں. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کتنی توجہ تھی آپ کی میرے ساتھ. میں بھیا کتنے سلام کروں، میرا دل کرتا ہے میں ہاتھ ممبر چھڑنا نہ ہاتھاں دا بوسا لواں جو ہاتھ مسلسل بلند ہو رہے ہیں ولایت علی کے لیے. اللہ کہتے ہیں صالح عمل کرنے والا. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، کوئی ٹینشن ہے ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اچھا نہیں لگتا نا. صالح عمل کرنے والا خسارے میں نہیں. مولوی کہتا ہے نماز عمل صالح ہے، زکوٰۃ عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے. میں سورۃ بقرہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں. آیت مولوی کے گلے میں پھانسی ہے.
آیت سے جان چھڑائے تو دین سے خالی، ختم، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے عمل صالح کیے، پھر نماز پڑھی، پھر زکوٰۃ دی، سید کیا بات ہے، ان کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے۔ یہ محلے پہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ قیمت مجھے پوری دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان لائے، پھر عمل صالح کیے، پھر نماز پڑھی۔ اگر نماز ہی صالح عمل تھا تو اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیوں کہا ہے؟ مہربانی سرکار جو پہنچ گئے ہو حیدری، میں نوکر تو سلام پہ کرتا ہوں۔ صالح عمل اور ہے، نماز اور ہے۔ بات کروں ایک، 73 فرقے نہ بناؤ، 73 کروڑ بناؤ، لیکن جب انہیں غربال تحقیق میں چھانو گے تو سامنے 4 فرقے آتے ہیں۔ 4 فرقے، کتنی آسان بات ہو گئی ہے۔ ایک وہ فرقہ جس کا عمل بھی ٹھیک، عقیدہ بھی ٹھیک، اس کے جنتی ہونے میں شک ہی نہیں۔ تھوڑا تھوڑا بس کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے، زیادہ داد نہ دینا۔ دوسرا وہ فرقہ جس کا عمل بھی غلط، عقیدہ بھی غلط، اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں۔ اے ہاتھ پہ بندہ بزرگاں دے سامنے جوان تے میرا حوصلہ افزائی جی۔ اب بات اور آسان ہو گئی، پیچھے 2 فرقے بچ گئے۔ ایک وہ جس پچھلے محلے والے بابا نجر شاہ جی تو آڈا محلہ بالکل تعاون نہیں پہ کردا، ماشاءاللہ مولا دا کرم اس محلے دے ہوتے۔ دوسرا فرقہ وہ جس کا عمل غلط، عقیدہ صحیح۔ اب انہی 2 میں سے فیصلہ کرنا ہے، کیا صحیح عمل والا جنتی ہے؟ ملنگ ہو کے ہاتھ نہیں پہچاندہ، بندے کڑی پائی ہوئے تے داد نہ دے وے، تلاشی لین نو بندے دا دل کر دے، حالات ہی ایسے نے۔ دوسرا وہ کیا صحیح عقیدے والا جنتی ہے یا صحیح عمل والا؟ اسی میں سے فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ دست و گریباں ہو، غالی اور مقصر کی بحثیں ہیں، بند ہونی چاہیے یہ بحثیں۔ مذہب شیعہ میں تقسیم ہو گیا ہے، مذہب شیعہ کو تو نے کر دیا ہے۔ اب تو کہتے اکٹھے ہو جاؤ، کس بات پہ اکٹھے ہو جائیں؟ ولایت علی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہی اختلاف ہے اور کیا ہے؟ اور تو اختلاف ہی کوئی نہیں تیرا میرا، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، کوئی بھینس کا جھگڑا نہیں، کوئی ذاتی اختلاف نہیں، علی ولی اللہ کا اختلاف ہے۔ تو علی کی ضد چھوڑ، علی کے دروازے پہ آئے اکٹھے ہیں۔ اکٹھا کس بات پہ؟ نماز پہ اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں۔ یہ میرے ہاتھ دیکھنا، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، کیا صحیح عمل والا جنتی ہے یا صحیح عقیدے والا؟ اسی میں سے فیصلہ ہے۔ قرآن میں خدا ایک بات سے منع کر رہا ہے تمہیں، اللہ کہتا ہے لا خطوات الشیطان، اللہ کہتا ہے نسل آدم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، انکا عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جان علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے شیطان نے کیا کیا ہے جو ہم نہ کریں؟ یا امام بارگاہ چھوڑ کے گلی میں کھڑے ہو کر میری آواز سن کر میرا مذاق اڑا، یا پھر آل محمد کو حاضر ناظر جو مانتا ہے وہ میرے حق ادا کرے۔ مجھے نوکر کو قیمت اس بات کی چاہیے، جا اس منبر سے لے کر نجف اشرف تک علماء سے پوچھ، شیطان کے کام ہی 2 ہیں، یا اس نے سجدے کیے ہیں یا حجت میں شک کیا ہے۔ کیسے کیسے ہاتھ بلند پہ ہوں دن، جڑا ہاتھ بلند نہیں ہویا اللہ کرے شیعہ دا نہ ہوئے حیدری۔ اللہ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ سجدوں سے تو قبلہ منع نہیں کر رہا کہ شیطان نے کیے تو منع کرو۔ اللہ کہتے جتنے مرضی مجھے سجدے کر، لیکن یاد رکھ سجدہ کرتے ہوئے میری حجت میں شک نہیں کرنا۔ حضرت حر، دلیل دوں نا، دلیل دوں عقیدے کی، حضرت حر علیہ السلام ہے، کربلا کا شہید ہے، رومال سیدہ نصیب ہوا ہے، تھوڑا شرف ہے یہ تو، کربلا کا شہید ہونا بڑا شرف ہے۔ جی جی چھوٹا موٹا شرف یہ نہیں ہے، اس پر بحث ہی نہیں کرتا میں۔
زندگی میں 2 ملاقاتیں حضرت حر کی حسین کے ساتھ، پوری ذمہ داری میری۔ ایک منزل ذوالجشم پر جب 1000 سپاہی لے کر حسین کا راستہ روکنے آیا، اس وقت نماز ظہر کا وقت تھا۔ میرے مرشد حسین فرماتے حر نماز پڑھنی ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی سرکار، میرے پیچھے یا اپنی؟ سرکار آپ کی اقتداء میں ظہر کی اور عصر کی 2 نمازیں حر نے حسین کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اس وقت نقد میرے پاس گاڑی ہے، میں جی اللہ کی چابی اس بندے کے حوالے مفتی کے کرتا ہوں جو مجھے یہ فتویٰ لکھ دے کہ جو نماز حر نے حسین کے پیچھے پڑھی ہے کیا اسے جنت لے جائے گی؟ جی نہیں، چونکہ پڑھ حسین کے پیچھے رہا ہے، دل میں یزید ہے۔ تھوڑا سا اور بیدار ہو جا، نوکر تیرے قریب آ گیا ہے۔ دوسری ملاقات بھائی جان، جو جتنے جوان بیٹھو، علی اکبر کا واسطہ میں تمہیں دے رہا ہوں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، ذاکر کے سمجھو، جعفر کے سمجھو، بیٹے کے سمجھو، ترس ضرور کھانا۔ دوسری ملاقات حسین کے ساتھ حر کی کربل کے میدان میں ہے۔ پتہ نہیں ذاکری نے نظام جیسے پڑھے، ان کی اپنی تحقیق ہوگی، میں تردید نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نماز ظہر سے پہلے آیا ہے حسین کے پاس اور صبح کی نماز کے بعد آیا ہے۔ آتے ہوئے حر کے چہرے کی تحریر کو میرے مرشد حسین نے پڑھا۔ حسین کہتے چل میں نے تیرے دل کی تحریر کو پڑھ لیا ہے، جنگ کر اور شہید ہو جا۔ حر نے گھوڑے کا رخ موڑا، میری روح نے حسین کے قدموں پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا مولا جتنی نمازیں پڑھ کے آیا باطل، روزے باطل، صدقات باطل، خیرات باطل، ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی جماعت کرانی ہے، اسے ایک تو پیچھے پڑھا لو تاکہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ جیڑی کڑک دی ٹراری تین چک کے تو نیر شاہ جان دیا بند آج تو بات۔ حسین کہتے تو بھی میرا ذاکر نہ ہوتا میں مار مار کے تجھے دمبا بنا دیتا۔ اگر میں حر کو نماز پڑھا کے میدان میں بھیجوں تو سارے مولوی کہیں گے اسے وہی نماز لے گئی ہے جنت، اسے وہی نماز لے گئی ہے۔ میں بن پڑھا بھیج رہا ہوں تاکہ مولویوں کو پتہ چلے جنت نماز کا نہیں محبت حسین کا۔ حلالی دا ہاتھ اچھا ہے داری، جی 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 اللہ اکبر۔ کی ہوا ہے جی؟ چپ کر کے بیٹھ۔ یا حسین ابن علی پوری کائنات پہ تیرا احسان ہے، جو بھی تیرے غم میں روئے گا جنت اس کے در کی غلام۔ پیارے محمد کی رات میں درود پڑھو۔ بسم اللہ جی، مہربانی۔ تو عمل صالح تفسیر کا نام تفسیر عیاشی، اس کی دوسری جلد آخری صفحہ، اس سے زیادہ کیسے قریب ہو؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تیرے 11ویں مولا سے پوچھا گیا مولا عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا ہماری محبت۔ کیوں چپ کر گئے ہو؟ کیوں ہاتھ نہیں بلند ہو؟ اس بندے دے جڑا علی دا نمک کھاندہ ہے، اچھے ہاتھ اچھا ہے دری۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ عمل صالح محبت آل محمد۔ دیکھو دیکھو دیکھو، بندے نے نماز اور علی کا مقابلہ کرا دیا، نماز اور حسین کا مقابلہ کرا دیا ہے۔ میں جو اس بچے کے ساتھ رستم ہند کو لڑاؤں، میں بے وقوف ہوں نا، ہڈیاں تو مولا نہ کرے سے میرے بچے کی ٹوٹیں گی نا۔ تو نماز کے ساتھ علی کا یا حسین کا مقابلہ ایسے ہے، تیری نماز کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جس نماز پہ تو ناز کر کے پھر رہا ہے گلیوں میں۔ 6 سال کا حسین ہو نا، محمد کو سر نہیں اٹھانے دیتا، نہیں بولا ہے وہ آیا ہی نہیں ہے، اسے چلا جانا ہی بہتر تھا کہ وہ پیر سے آیا پھر واپس کس لیے؟ ٹھیک ہے سرکار۔ اللہ کہتے عمل صالح کرنے والے خسارے میں نہیں۔ تفسیر مفسر تو سارے الحمدللہ قرآن اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے، مفسر قرآن ہوتے ہیں، شیعہ قوم ماشاءاللہ وافر مقدار ہے، سارے مفسر نے سارے مولا احسان ہے نا جی۔ عمل صالح کرنے والا خسارے میں نہیں، تو جس دل میں 14 کی محبت ہے اللہ کہتا ہے وہ خسارے میں نہیں، جس دل میں علی ہے وہ خسارے میں نہیں۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ،
جس کا حق سے رشتہ ہے. بزرگان دے ہاتھ ہون بلند ہو گئے الحمدللہ. اونچائی میں بول دے ہو تو پچھلے محلے والے ہاتھ پہ بندہ جے پھر اور مہربانی فرما لو. حق کے ساتھ جن کا توسل ہے، رشتہ ہے، وہ خسارے میں نہیں. صبر کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ خسارے میں نہیں. صبر اس کی کیا مراد؟ آج روٹی نہیں کھا دی صبر کر لیے نہیں. پھر تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا حق نام ہے میرے دادے علی کا، صبر نام ہے میرے نانے محمد کا. اللہ کہتا ہے جس کا نبی و علی سے تعلق ہے وہ خسارے میں نہیں. باقی حیدری باقی ہر انسان خسارے میں ہے. سمجھ آگئی؟ اب جب بھی نماز میں تم یہ سورت پڑھو گے تو پڑھنے کا لطف زیادہ آئے گا اور میرے حق میں دعا نکلے گی خود بخود ہی. انسان خسارے میں ہے بطور جنس. یہ الانسان الف لام جنسیہ ہے. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی جنس ہے نا انسان کی، اللہ نے پیدائش سے دیکھ کے کہا ہے کہ یہ خسارے میں ہے. ڈاکٹر صاحب میں کنوں آکھنا چلو تسی ویکھ لیا جائے بابا جی پچھلے محلے میں تسی ویکھیا جائے میرے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے ذمہ دار تسی ہو. اس محلہ تو الحمدللہ میں ویسے تعاون کر رہا ہے، ویسے بھی محسن سے چلو تسی صحیح ہو تو اس محلے دے تسی ذمہ دار. اگلے محلے میں آپ سنبھال لاں گا، یہ ہے میرے قریب. جا اعلان کر خرچہ پیسے پاسپورٹ ویزے جو جس ملک سے تو مفتی منگوا میں خرچہ کروں گا. اسی 3 چک میں منگوا اور ان مفتیوں کو میرے سامنے بٹھایا. یہ جو میرا بیٹا بیٹھا ہے اے بچہ کسی مفتی سے کہے کہ اس پہ نماز واجب کر کے دکھائے. داد تھوڑی ہو گئی ہے، داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے. لالا جی میں کی کرا بندے بے انصاف ہو گئے اور بندے کو انصاف نہ ہوئے تو میں منگا کیڑے کھاتے جو جا کے. کائنات کا کوئی حیدری اگلے جملے تے تو کنڈ پھیر کے بائے دل کری تے میرے الویکھی ورنہ تو ادھر تے میں اس گیٹ جو نکل کے اپنی گڈی تے بائے کہ یا علی مدد. شبیر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس بچے پر کائنات کا تیرا کوئی مفتی نماز واجب کر کے نہیں سکتا. نماز اس کا انتظار کر رہی ہے، بلوغت کا، شعور کا، سن کا. لیکن مجھے علی جن ولی اللہ کی قسم ہے جس پہ نماز واجب نہیں علی اس پہ بھی واجب ہے. اسی وقت ہاتھ چاہے گا تو علی تو خیرات منگے گا نا. جیتے رہے آپ، سلامت رہے سید حیدری. اللہ اکبر. نہیں جب میں آپ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی ادھر پیدا ہوا غسل ولادت ملا، یعنی اس کا مطلب ہے جب وہ پیدا ہوا تو غسل اس لیے مل رہا ہے کہ وہ نجس ہے. کاش سارے بندے خریدار ہوتے. ہاں غسل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس ہے، نجس پیدا ہوا ہے. غسل ولادت، غسل کے بعد ابھی نام نہیں رکھا، ابھی اسے خوراک نہیں دی، ابھی گھٹی نہیں ڈالی. مولوی صاحب آ گئے، کان اذان ادھر اقامت. اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ. پروردگار مولوی سے میں نے تو پہلے لڑائی ہے، اس مسکین سے میں نے کیا پوچھنا ہے؟ تیری بارگاہ میں کانپتے ہوئے بدن سے سوال کرتا ہوں ولایت علی کا سہارا لے کر کہ اس بچے پر اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، ماں کون ہے، باپ کون ہے، قبیلہ کون ہے، خاندان. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے آتے اس کے کان میں اتنا بڑا اہم پیغام سنوا دیا ہے. نماز واجب نہیں، علی واجب کیوں ہے؟ اللہ کہتے تجھے پتہ ہے اس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے؟ مجرم ہے وہ بندہ عباس کے ہاتھوں کا جس کا ہاتھ بلند نہ ہوئے. پروردگار میرے علم میں اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں. اللہ کہتے ہو سکتا ہے یہ ابھی مر جائے. میں نے اس سے نماز نہیں پوچھنی، علی تو میں نے اس سے بھی پوچھنا. صدقے صدقے حلالی ہاتھ اونچا چوائے، اونچا اونچا حیدری. ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی میں مولا شفا دیوی حیدری. دیکھیں 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 تمہاری یہ بھی توضیح کا مسئلہ ہے. نہ ہو میں مجرم، میرا باپ فوت ہوا، میں نے بریف کیس میں 5 لاکھ روپیہ علامہ صاحب کو دیا. کیا ہے جی 5 لاکھ ہے؟ کیوں؟ والد صاحب کی کوئی 4 سال کی نمازیں قضا تھیں، 2 سال کے روزے، یہ کسی غریب مومن کو دیں اور اجارے پہ نمازیں پڑھ لیں.
ہے مسئلہ, پڑھتے ہیں, پڑھواتے ہیں, میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا. پڑھی گئی. سال کے بعد میں نے پھر بریف کیس اٹھایا. میں نے کہا جی پہلے 5 لاکھ تھا, یہ 5 کروڑ ہے. او میرا اللہ, دکھ لگے گا مجھے تمہارے 3 چک پر. میں تو بھیا کا حکم مان کر آ گیا ہوں, ورنہ میں تھکا ہوا اتنا تھا کہ میں سارا دن چین کی نیند سوتا رہتا. 5 کروڑ اب کیا ہے؟ ابا جی علی ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے. جیو میرا پتر, سلامت رہو جڑے جوان ہاتھ بلند پہ کر دو. جس نیچے آ جاؤ اس حد دا میرے سید پتہ لگ گیا حیدری. ذرا پیچھے سے پڑھ کے بھیجے حیدری. مولوی صاحب بریف کیس میرے منہ پہ دے ماریں گے. عقیدہ وہی جو یہاں سے بنا کے جاؤ گے, وہ چاہے علی کو باطل کا بنا کے جا یا علی کو واجب کا بنا کے جا, وہ تیری مرضی ہے, اس میں زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. ولایت علی مقدر کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فاصل, یہ جو جملہ ہے نا بھائی جان, آپ کی ماتمی ہاتھوں کی قسم مجھے, یہ ایسی نعمت ہے اللہ کے پاس کہ پہلے تو وہ کسی دل کو دیتا ہی نہیں. اگر علی کی ولایت دل میں آ جائے پھر یہ جاتی نہیں. کوئی کافر کہے, کوئی غالی کہے, کوئی مشرک کہے, کوئی نصیری کہے, کوئی بم مارے, کوئی فیر مارے. اتنے جو کوئٹے میں, گلگت میں, بلتستان میں, لاہور میں, کراچی میں تمہارے مومنین شہید ہو گئے, تو چھوڑ دو علی کو. ہاں دیکھو 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 بابا جی بیٹھے جے بیٹھے جے بیٹھے جے, نہ کرے جے نہ کرے جے. میں خدا دا واسطے میں ان قریب آ گیا. اے میں لائن ٹوٹ جانی اشکالی. میرے پاس دلیل ہے ہزاروں, لیکن ایک دیتا ہوں پھر چھٹی. کہ پہلے تو ولایت علی دل میں آتی نہیں, اگر آ جائے پھر جاتی نہیں. نہیں جاتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ ممکن نہیں, بلکہ یہ ہے ہی نہیں. ابن زیاد کا دربار, تخت پر حرام زادہ, دربار بھرا ہوا ہے چمچوں کرچوں وزیروں مشیروں سے. لطف لینا جس کے دل میں علی ہے. سامنے علی کا ایک نوکر کھڑا ہے, ولایت علی کے سائے ٹیک دے کر نا کمر کو سیدھا کیا ہوا ہے. سفید بال, سفید ریش, سفید بھمیں, حضرت میثم تمار, جن کا نام آپ کے بچوں کو یاد ہے, جنہوں نے واہ واہ نہیں کی, انہیں حضرت میثم کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. انہیں سمجھے بس میثم میں نہ ہی ہے, نہ حضرت میثم کا جملہ ڈاکٹر صاحب نہ ہو. میں آپ کا مجرم قیامت تک, اگر ہو تو پھر جس دل میں آ جائے وہ اسے لطف لینا. میثم کہتا ہے دنیا والوں, جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں. اللہ اکبر. جی 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 پچھلے محلے والے بیٹھے ہو, ہاتھ اونچے چاوے جے حیدری. ہاں جلدی کریں جلدی کریں, حیدری. یہ نعرہ لاہور لگتا ہے, بھلوال نو رہن دے, میں آپ مرا لینا. اینے لمبے لمبے نعرے گامے شاہ لگتے ہیں. خیر یہی میثم, یہ تمہارے بچوں کو یاد ہے. میں اتنا سارا تھا جب میں ربائیاں بھی سنتا رہا ذاکرین سے, ہمیں یاد بھی ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے میں خود بھی ربائی پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی تھکا ہوا ہوں تو. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں کہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے نا بازار کوفہ میں بیٹھا ہے, ادھر سے امیر المومنین آگے, تپتا ہوا صحرا عرب کی گرمی, لو چل رہی ہے, ریت ریت نہیں تانبا بنی ہوئی ہے. علی قریب آ کر کہتے میثم تم گھر جاؤ, تمہاری کھجوریں میں بیچتا ہوں. کتنی جلدی میں کر گیا ہوں بلا تشبیہ. علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نا, مجھے تو حضرت میثم میں تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں, میں تیری مزار پہ جا کے چوما نہیں چاٹتا رہا ہوں اسی جملے میں کہ اتنا عقیدہ تجھے علی کے ساتھ ہے. حضرت میثم نے ہاتھ باندھ کہتے مولا خود گھر چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور کبریا کے بدن کو دھوپ پہ بٹھا جاؤں. ہاں علی فرماتے نہیں میثم ہم حکم دیتے ہیں تم جاؤ. اب حکم تعمیل میں نا یوں چلا گیا, یوں گھر گیا, حکم پورا ہو گیا, فوراً واپس. علی دھوپ پہ بیٹھا ہے, سامنے ادھر سے میثم آیا, ادھر سامنے علی کے ایک سوالی کھڑا ہے جھولی پھیلا کے. اس نے علی سے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجوریں دے. یہ کمال میں نے علی میں دیکھا ہے. علی سے بندہ مانگتا کچھ ہے, وہ دیتا کل ہے. علی نے پورا ٹوکرا میثم کا اٹھا کے نا سوالی کی جھولی میں,
وہ کھجوروں لے کے چلا، علی مولانا مشم کو دیکھ کر مسکرائے، ادھر وہ ہاتھ باندھ کے مسکرایا۔ علی فرماتے ذرا جی مولا، مسکرایا کیوں ہے؟ سرکار پہلے آپ مسکرائے ہیں۔ سرکار فرماتے میں تو اس لیے مسکرایا کہ اگر میں تیری دکان پہ بیٹھتا رہا تیرا بزنس تو ہو گیا۔ علی کی جوتی چوم کر کہتے ہیں یا علی چند کھجوریں کیا ہیں، تیری نسل پہ میں اب تیری نالین پہ اپنی پوری اولاد ہی قربان کر دوں، تیرا حق کی مودت مجھ سے ادا نہیں ہوتا۔ جملہ ایڈا قیمتی ہے، سمجھ نہ بھی آوی تے علی دی ولایت دا واسطے اگر مندے تھے بولی میرے نال ضرور۔ علی فرماتا میسم اتنا مانتا ہے مجھے، کہتے مولا کہاں مانتا ہوں، مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اونچا ہاتھ چاوے حلالی حیدری۔ علی فرماتے پاک جتنا بھی تو مجھے مانتا ہے علی تجھے جزا دینے لگا ہے۔ مولا کیا؟ فرماتے آج کے بعد تیری کھجوروں کی دکان بند۔ تو مولا میں کیا کروں گا، اس کے علاوہ تو مجھے کام ہی کوئی نہیں آتا۔ علی فرماتے تیری حکمت کی دکان شروع، یعنی کتاب نہ پڑھی، یہ مختار نامہ فلم جو بنی ہے حضرت مختار سقفی پہ، وہ یہی دیکھ لیں، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا مجھے تو نبض دیکھنی نہیں آتی، مجھے پوڑی باندھنی نہیں آتی، میں حکمت کہاں سے؟ علی فرماتے جاؤ جھلا، تجھے نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے علی خیرات دے رہا ہے۔ مولا کیا مطلب؟ علی فرماتے ہیں ہائے ہائے جو بزرگ میرے بیٹھے ہو آپ میرے باپ ہیں، میں پیو آدھی منت پہ کردہ ہوں، سائندہ واسطہ نے بزرگ میں دعا دیا جائے جوانہ دی خیر ہے۔ علی فرماتے ہیں میں میسم تجھے علی خیرات دے رہا ہوں، تو جس بندے کو دیکھے گا نا تجھے پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، کس لمحے مرنا ہے، کس جہاں کس شہر میں۔ دور قریب سے میسم کے پاس مریض، صبر کرنا 2 دن کا مہمان ہے، کھلاؤ پلاؤ، یہ پر ہو جائے گا۔ اگلی اس سال تک نا مولا بانی آمد رزق برکت دے تے ساڑا گھر رہے تے ایڈا بڑا سونا، میں نے پتہ ہی تھے آ کے لگ گیا کہ ساڑا کتنا تعلق اس گھر دے نال، اگلے سال تک بھی آپ مجھے واہ واہ کہیں تے جملے کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ حضرت میسم کھڑے ہیں کوفہ کے چوک میں، ادھر سے حضرت حبیب ابن مظاہر آ گئے، کربلا کا شہید، حسین کے بچپن کا دوست۔ اب میسم کو تو علی کی خیرات ہے، حبیب کو دیکھ کر کہتے ہیں حبیب 10 محرم 61 ہجری جمعے کا دن، کربلا کا میدان، عشق حسین میں تو 3 دن شبیر مجھے لہو کی دیکھ کر کہتا ہے کوفے کا شہر، کھجور کا درخت، عشق علی میں تجھے پھانسی پہ حلالی اچھا ہاتھ چاوے حیدری، جیو سید جیو 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 جیو۔ حکیم صاحب دے فیوز، وہ کہتے ہیں حبیب تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ اس نے کہا تو تجھے کیسے چلتا ہے؟ میسم کہتے ہیں میں نے تو 3 سال شاہ ولایت کی نوکری کی ہے، تیسرے سال علی کو ترس آیا تو مجھے خیرات دی ہے۔ حبیب کہتے ہیں جاؤ جھلا، اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں، تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے، میں نے 3 دن حسین کی جوتی صاف کی ہے۔ ختم میری پڑھائی، یہی میسم تعارف اس لے کر آئے کہ تمہارے ذہن میں اہمیت بن جائے۔ یہی میسم ابن زیاد کے دربار میں کھڑا ہے، بھرا پڑا ہے دربار، پلک نہیں جھپکی میسم نے، یوں ٹک ٹکی باندھ کے نا ابن زیاد کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں میز تے ہاتھ مارا تے کیوں مارا، گلے چ وزن ہی وڈا جڑی حضرت میسم آکھی ہے، دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بغیرت پریشان ہوا تخت پر، پہلو بدلا، بتا کر کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے بڈھا تو مجھے؟ فرماتے ہیں سچ کہا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہو۔ جی ہاتھ علی دائی تے بلند کریں، جی علی دا لنگر کھانا ہے تے اچھا میں اچھا حیدری، جی 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 بسم اللہ تیرا قاتل اور مزہ آ جائے نچنے والی کا بیٹا ہوگا۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ بھائی جان، نوکر ہاں۔ ابن زیاد کہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دو اس بڈھے کو۔ میسم کہتے ہیں یہ بھی میرے مولا نے کہا تھا کہ تجھے پھانسی پہ لٹکائے گا۔ یہ بغیرت کہتے ہیں اور تیرے مولا نے کیا فرمایا؟ میسم کہتے ہیں یار کتنے کہاں سے لوگ وہ لے کے ہیں؟ میسم کہتے ہیں میرے مولا نے کہا تھا تجھے پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے نا تیری زبان کاٹے گا۔ یار اپنی سزا سید خود بتا رہا ہے،
بندے چپ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے نعوذ باللہ میں نے تیرے مرشد علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرنا ہے، تجھے پھانسی پہ لٹکاؤں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ مسلم کہتے چل نہ کاٹ، تو مالک ہے حکومت کا، لیکن تو امیر ہے اسلامی ملک کا۔ اسلام میں اجازت ہے کہ مرنے والے کی ایک بات پوری کرو چاہے کافر ہی ہو، میری ایک خواہش تو پوری کر، ملنگ دعا کریں۔ ابن زیاد کہتے کون سی؟ مسلم کہتے پورے کوفہ کو بلا، جڑے پہلے پڑ گئے ہو، تو کیا بات ہے؟ اے جناب منادی ہوئی پورے کوفہ کے زن و مرد سمٹ کے میسم کے سامنے، تخت پر بے غیرت، سامنے میسم، سامنے کوفہ والے۔ کوفہ والے کہتے ہیں میسم خیر ہے زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں کیوں بلایا، کوئی وصیت؟ میسم کہتے ہیں میں نے تم لوگوں کو کیا وصیت کرنی ہے؟ تو پھر میسم کہتے ہیں تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے۔ کون سی؟ میسم کہتے ہیں تمہارے حاکم کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کھاتے میں نام کسی اور۔ ہائے 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 ہائے، جنہیں ہاتھ نہیں چویا، ہاتھ ہے ہی نہیں، ہوئے تو چب دانا جی، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کھاتے میں نام کسی اور کا ہے۔ پڑھتے ہوئے مجھے 50 منٹ بابا جی ہو گئے، 50 منٹ کی داد ایک طرف، ایک جملہ اگر تجھے سمجھ آ جائے، تجھے زینب کے چادر کا واسطہ ایک طرف داد بنتی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کاٹو اس بڈھے کی زبان۔ میسم دھمال مار کے کہتا ہے تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلن؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولایت علی ہے جس کی وجہ سے زینب کی چادر اتر گئی ہے، یہ ولایت علی ہے کہ جس کی وجہ سے اکبر کا جگر لگ گیا، یہ ولایت علی ہے جس کی وجہ سے سکینہ کے رخسار زخمی ہو گئے۔ واہ واہ، کوئی شبیہ برآمد نہیں ہونی، بس دعا مانگنی ہے۔ سارا دن مجلس ہوتی رہی ہے، علی کی بیٹی تمہاری مہمان بن کے بیٹھی رہی ہے، بالکل محمل تیار ہے مخدومہ کے، تمہیں سلام کر کے وہ شام چلی جائے گی، لیکن کوشش کر کے مخدومہ کو الوداع ہے کی صورت میں کر، تاکہ تیری ہے سن کے وہ خیرات دے کے چلی جائے۔ بابا جی سجدہ جتنے بیٹھے ہو ہے اسی جملے پہ تمہاری نکل جائے گی، ماتمے کو خیرات مخدوم عطا کرے گی۔ سلطان و ذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ کا مجھے جملہ یاد آ گیا ہے، کیسے کیسے لوگ چلنے سے چلے گئے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ باپ نے 72 جنگیں لڑیں تو بیٹی 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ واہ 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 واہ، جی کراں میں نوکر جو ہویا تو رہا زندگی ہو بھی دھیاں سے پردے ہونی سونی ہے کتی ہو جوانیاں ہونے میرا چند۔ باپ نے لڑی 72 جنگیں، بیٹی کھڑی رہی 72 گھنٹے۔ عزت حسین کی قسم، تیرے ڈر کی وجہ سے پردے ڈال ڈال کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر کتاب والی باتیں پڑھیں تو موت ہے، پھر ماتم والی بات نہیں ہے۔ آسان ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا لڑ کے سو جانا، حسین ہاشمی ہے، سید ہے، فاطمی ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، بیٹوں سمیت مارا گیا، یہ آسان ہے، یہ حسین کی جنگ ہے۔ علامہ قزوینی کہتا ہے جو 12 مربع میل میں لڑ کے سو جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو 72 بازاروں میں ہاتھ بندھوا کے جنگ کرے۔ جلدی ہے نہیں نکلی، اللہ کرے مخدومت انہیں خیرات دے، جس کی ہے نکل گئی، یہ شام دے ٹائم ہی بندہ ہے نہ کرے، اہل سنت ہے نہ بھی کرے تو خیر ہے، جتنے شیعہ بیٹھے تسی ہے کرے جو حسین دا واسطے، اسے علی کی بیٹی عالیہ کہتے ہیں۔ مخدومہ تیرے پردے سلامت رکھے، سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بات پڑھی ہے، میرا دل کرتا ہے میں ہے کر کے مر جاؤں۔ علماء لکھتے ہیں کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو آج تک قبر میں چین سے نہیں بیٹھے، میرے سید بیٹھے معافی دیا جائے، وہ کہتے ہیں پہلی ہستی ہے جو آج تک قبر میں چین سے لیٹی نہیں، وہ ہے جس کے بازو کٹے گئے عباس۔ ہے اچھی کار تیری ہے تو کوئی قیمت تو نہیں لگتی نا، علی دی تھی تیری مہمان بڑھ کے بیٹھی ہے، دھیاں دے پردے ہونی۔ علماء کہتے ہیں آج تک عباس اپنی قبر میں بیٹھا ہوا ہے، لیٹا نہیں، اور بیٹھ کر حسین کی زری کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کبھی شاید ابھی اجازت مجھے دے دے۔
تو میں اس بے حیا زمانے سے پوچھوں تو صحیح، واہ 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 واہ، جی 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 جی۔ دوسری ہستی، کتنی دیر میں نے مصائب پڑھنا ہے؟ ایک سطر ہی پڑھنی ہے، جو آج تک قبر میں چین سے بیٹھی نہیں، وہ ہے حسین کی زخمی ماں۔ تھوڑی ہے نکلی ہے تیری، پتہ نہیں بندے سوچ میں کیوں ہوتے ہیں، نال نے بندے نو پوچھ کے ہے کرنی علی دی دھی دے درداں تے۔ وہ کہتے ہیں جیسے حسین نے مدینہ چھوڑا، بطول نے قبر چھوڑی۔ مکے اور مدینے کے درمیان خود حضرت عباس نے حسین سے کہا، مولا مسافروں کی فہرست بنائی بھی میں نے ہے، مولا مسافروں کو سوار بھی میں کرتا ہوں، ان سید زادیوں کو محمل سے اتارتا بھی میں ہوں، لیکن مولا جب میں سوار کرتا ہوں نا تیری بہنوں کو، ایک بی بی محمل سے نیچے بچ جاتی ہے۔ حسین کہتے کوئی نشانی یاد ہے؟ کہتے مولا بس ایک نشانی یاد ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا ہے۔ حسین کہتے عباس پھر پہچان، یہ میری ماں بطول ہے جو تیرے کرتے سی کے دنیا سے گئی ہے۔ جڑا ہے کردہ پہ حسین راضی ہے، جس نہیں کیتا مخدومہ تجھے خیرات عطا کرے۔ علامہ دربندی کہتے ہیں مدینہ چھوڑا حسین نے، وہ مرتجز پہ سوار، زینب محمل پہ سوار، محمد کی بیٹی پیدل۔ کبھی بیٹے کے گھوڑے کے ساتھ چلتی ہے، کبھی بیٹی کے محمل کے ساتھ چلتی ہے۔ سید ایک منٹ سے پہلے میں منبر خالی کرنے لگا ہوں، اگر دل میں جگر میں خون ہے اور خون میں درد شبیر کا ہے تو تیری ہے نکلے نکلے، نہیں درد تو منت مذہب میں کیا کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 مقام کربلا میں ایسے آئے ہیں جہاں بطول چلی نہیں، حسین کی ماں دوڑی ہے۔ پہلا مقام ہے جب اکبر زین سے اترا اور حسین کوہنیوں کے بل چل کے بیٹے کی لاش پہ آیا، محمد کی بیٹی اکبر کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ دوڑ کے کہتی ہے میرے بیٹے کو آنے دے، میرے اکبر کو دور لے کے نہ جانا۔ اگلے جملے پہ جتنے جوان بیٹھو تمہارے ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں، لیکن سینے پہ مارنا واجب ہے۔ وہ کہتے دوسرا مقام جہاں بطول چادر بھی نہیں سنبھلی اور دوڑی ہے کربلا کی ریت پر، وہ ہے جب عباس زین سے اترا اور بازو گئے کٹ، عباس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، بطول عباس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ دوڑ کے کہتی ہے کوئی ہے جو میرے بیٹے کو گھوڑے سے اتارے، جو سید بیٹھو ہے اچھی کریا جے۔ تیسرا مقام جب قاسم کے ٹکڑے ہو گئے اور حسین ٹکڑے اٹھا رہا تھا، اکبر کا بابا کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک کالے برقے والی بی بی ہے، ماتم کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جو 9 لاکھ گھوڑے کے ساتھ دوڑ دوڑ کے، حسین کہتے میں نے کہا ماں تو کیوں دوڑتی ہے؟ بی بی کہتی ہے اس گھوڑے کے نیچے میرا قاسم ہے، اس گھوڑے کے نیچے میرا قاسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لعنت اللہ علی القوم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ۔